قد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورۃ البلد کی ابتدائی آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. قرآن کریم کی یہ سورت ہم جیسے غافل انسانوں کو متنبہ کرنے کے لیے بڑی عظیم ہدایت فراہم کرتی ہے. اس آیت کا جو بنیادی اور مرکزی مفہوم اور پیغام اور مضمون ہے وہ در حقیقت ان لوگوں کو غفلت سے متنبہ کرنا ہے جو دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھے بیٹھے ہیں. ان میں دو قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ ہیں جن کی ساری دوڑ دھوپ اور جن کی ساری تگ و دو وہ اس میں خرچ ہو رہی ہے کہ دنیا کے اندر کسی طرح زیادہ سے زیادہ راحت، زیادہ سے زیادہ لذت، زیادہ سے زیادہ مزہ حاصل ہو جائے. آخرت کا وہ انکار کرتے ہیں. مرنے کے بعد کی زندگی پر ان کا ایمان نہیں. کافر لوگ یا دہریے لوگ جو خدا کے وجود ہی سے منکر ہیں اور اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی دوسری زندگی آنے والی ہے. لہذا ان کی ساری سوچ اسی دنیا کی راحت اور لذت تک محدود ہے اور ان کو کبھی یہ خیال نہیں آتا، نہ اس بات کا ان کو عقیدہ ہے کہ میرے اعمال و افعال کا کبھی حساب ہوگا اور مجھے اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی. چنانچہ وہ دنیا کے مال و دولت کو اپنے راحت و آرام کے کام میں خرچ کرنے کی فکر میں ہیں. اس کے سے آگے ان کی کوئی فکر کی پرواز نہیں ہے. ایک تو وہ لوگ ہیں جو ایمان ہی نہیں رکھتے. ایک وہ ہے جو ایمان تو رکھتے ہیں. اگر ان سے پوچھو کہ آخرت پر ایمان ہے یا نہیں تو کہیں گے کہ ہے، الحمدللہ. ان سے پوچھو کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے کہ نہیں تو کہیں گے کہ ہاں. لیکن یہ عقیدہ بس ایک مرتبہ دل میں پیدا تو کر لیا، لیکن اپنی شب و روز کی زندگی میں اور صبح و شام کی مصروفیات میں اس عقیدے کی کوئی جھلک نہیں پائی جاتی. اس لیے کہ دوڑ دھوپ ان کی بھی اسی حد تک محدود ہے. ان کی دلچسپیوں کا سارا محور بھی یہی دنیا ہی ہے، دنیا کی مال و دولت ہی ہے. اور یہ خیال شاذ و نادر کبھی آتا ہوگا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے ایک ایک قول و فعل کا جواب دینا ہے. تو وہ لوگ بھی اس فکر میں ہیں کہ دنیا کی راحتیں حاصل ہو جائیں، اور جب ان کو باوجود اس کے کہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن باوجود اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا عقیدہ ہے، لیکن اگر کسی نیک کام کی طرف بلایا جائے، کسی گناہ سے اجتناب کرنے کی تلقین کی جائے
تو اس طرف نہیں آتے. کیوں نہیں آتے؟ اس لیے نہیں آتے کہ وہ آخرت کی زندگی پر چاہے ایمان رکھتے ہوں لیکن اپنی دلچسپیوں کا محور دنیا ہی کی زندگی کو بنا رکھا ہے، اور کہتے ہیں بھائی یہ تو اگر فلاں کام کریں گے تو اس میں تو بڑی مشقت ہوگی، بڑی محنت ہوگی، دل پر جبر کرنا پڑے گا، تو وہ اس کے لیے تیار نہیں. تو یہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک ایمان رکھ کر دنیا کو مقصود قرار دینے والے، اور ایک وہ جو ایمان ہی نہیں رکھتے. اللہ بچائے. ان دونوں فریقوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں متنبہ کیا ہے کہ خدا کے بندو، تم اگر اپنی زندگی پر غور کرو تو بچپن سے لے کر، پیدائش سے لے کر مرتے دم تک کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کو مشقتوں سے، محنتوں سے سابقہ نہ پڑتا ہو. اس کی ساری زندگی محنت اور مشقت ہی سے گزرتی ہے. وہ چاہے محنت اور مشقت اس طرح ہو کہ پیدائش کے وقت میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کتنی مشقت برداشت کرتی ہے اس کو پیدائش کے لیے. خود جب صاحبزادے تشریف لاتے ہیں دنیا میں تو روتے ہوئے آتے ہیں. اور ایک عربی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ بچہ جو روتا ہوا آتا ہے دنیا کے اندر، حالانکہ پہلے تو ایک بند کوٹڑی میں تھا، ایسی جگہ تھا بالکل تنگ جگہ پر، اب اسے کشادگی ملی اور وسیع فضا میسر آئی. اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ خوش ہوتا اور خوش ہو کر وہ ہنستا ہوا آتا کہ یہ مجھے اس تنگ کوٹڑی سے نجات مل گئی ہے، اس قید سے میں نکل آیا ہوں، ایک بڑی فضا مجھے میسر آ گئی ہے. ہنسنا چاہیے تھا لیکن روتا ہوا آتا ہے. تو وہ شاعر عربی کا کہتا ہے کہ وہ در حقیقت روتا ہوا اس لیے آتا ہے کہ اس کی فطرت میں یہ بات داخل ہے، اس بچے کی ذہنیت میں اللہ تعالی نے یہ بات پیوست کر دی ہے کہ اب تو جس دنیا میں جا رہا ہے وہاں قدم قدم پر تجھے مشقتیں پیش آئیں گی. وہاں تو پڑا ہوا تھا آرام سے، خود ہی غذا مل رہی تھی، غذا حاصل کرنے کے لیے کوئی تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں تھی، زندہ تھا، سانس لینے کے لیے بھی کوئی مشقت نہیں تھی، خود بخود سانس آ رہا تھا اور خود بخود غذا مل رہی تھی. اب جب دنیا میں آ رہا ہے تو دنیا میں تو آ کر تجھے پتہ نہیں کتنی مرتبہ رونے والی باتوں سے سابقہ پیش آئے گا. تو اس وقت سے جبکہ انسان بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر مرتے دم تک کتنی مشقتیں ہیں جو جھیلتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ دنیا ہی ایسی بنائی ہے کہ اس کے اندر مشقتیں تو جھیلنی ہے. مسلمان ہو یا کافر ہو، آخرت پر ایمان رکھتا ہو نہ رکھتا ہو، لیکن مشقتیں اس کو اٹھانی ہیں. بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، بڑے سے بڑا صاحب اقتدار ہو، بڑے سے بڑا مال و دولت والا ہو، مشقتیں تو اس کو اٹھانی ہیں، دنیا کے اندر اٹھانی ہے. جب یہ بات ہے تو ایک صورت یہ ہے کہ مشقتیں تو اٹھانی ہیں، اٹھاؤ گے. ایک صورت یہ ہے کہ وہ مشقتیں اپنے خالق کے لیے، اپنے مالک کے لیے اٹھاؤ، کہ دل جس کام کو نہیں چاہ رہا وہ کام کرو، اللہ کے لیے کرو. جس کام کو دل چاہ رہا ہے لیکن اللہ نے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ اور مشقت اپنے نفس پر یہ برداشت کرو کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ کی معصیت سے بچو، اس کی نافرمانی سے بچو. تو فرمانا یہ ہے کہ ہم نے تو انسان کو اسی طرح پیدا کیا ہے کہ مشقتوں میں اس کی زندگی گزرے گی. ٹھیک ہے، اس میں کچھ راحت کے لمحات بھی میسر آ جائیں گے، کچھ خوشی کے لمحات بھی آ جائیں گے، لیکن کوئی راحت ایسی نہیں جس میں کوئی تکلیف کا کانٹا نہ ہو، کوئی خوشی ایسی نہیں جس میں کسی رنج کا شائبہ نہ ہو. آپ نظر دوڑا کے دیکھ لیجئے پوری انسان کی زندگی پر. کوئی لوگ فخر کرتے ہیں، لوگ رش کرتے ہیں
ان لوگوں پر کہ جو صاحب اقتدار ہیں، بادشاہ بنے ہوئے ہیں، صدر مملکت، وزیر اعظم بنے ہیں، لوگ دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، انتخابی مہم چلا رہے ہیں کہ کسی طرح ہمیں یہ موقع مل جائے. لیکن ذرا پوچھو کہ جب مل گیا تو یہ اگر دل میں یہ تھوڑا بہت تصور تو بے شک ہوگا کہ میں صاحب اقتدار ہوں، لیکن کیا کیا مشقتیں جھیل رہے ہیں اور کن کن محنتوں، کیسی کیسی محنتیں اٹھا رہے ہیں. ایک عام آدمی اپنی مرضی سے جب چاہے سو سکتا ہے، جب چاہے آرام کر سکتا ہے، جب چاہے تفریح کر سکتا ہے، لیکن وہ کبھی ان کے اوپر کوئی فکر مسلط ہے، کبھی کوئی فکر مسلط ہے. تو عین راحت کے وقت میں تکلیفیں ہیں، عین خوشیوں کے وقت میں غم کے شائبے لگے ہوئے ہیں. کوئی انسان مستثنا نہیں. لہذا جب تکلیفیں اٹھانی ہی ہیں تو ایک صورت ہے کہ تکلیفیں بھی اٹھاؤ اور مرنے کے بعد جب قبر میں جاؤ وہاں پٹائی بھی ہو، اور جب وہاں سے دوسری زندگی میں آؤ تو دوسری زندگی بھی تباہ ہو. اور ایک صورت یہ ہے کہ مشقتیں اٹھا رہے ہو تو اس کام کے لیے اٹھاؤ کہ میرا اللہ راضی ہو جائے. اور جب اس کے لیے مشقت اٹھاؤ گے تو قبر میں بھی تمہارے لیے راحت کا سامان اور آخرت کی ابدی زندگی بھی، جس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، غم کا کوئی شائبہ نہیں، راحتیں ہی راحتیں ہیں، تکلیف کا کوئی کانٹا نہیں. یہ پیغام ہے جو یہ سورت دے رہی ہے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تو یہ بتایا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا ہی مشقت کے ساتھ کیا ہے. اور پہلے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں سورت کا، اس کے بعد اس کے مختلف حصوں کی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو تشریح کی کوشش کروں گا. فرمایا لا اقسم بہذا البلد، نہیں، یہ قرآن کریم کا ایک اسلوب ہے کہ بعض اوقات کسی قسم کھانے سے پہلے وہ فرماتا ہے نہیں، یعنی وہ در حقیقت انکار ہوتا ہے اس غلط تصور کا یا غلط عقیدے کا جو کسی انسان کے دل میں بیٹھا ہوا ہے. تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ دو قسم کے لوگ ہیں، یا تو آخرت کا انکار کرتے ہیں اور اپنے مال و دولت پر بس فخر کرتے ہیں، یا انکار تو نہیں کرتے مگر ان کا طرز عمل آخرت کو بھلائے ہوئے ہے. دونوں کے بارے میں فرمایا نہیں، یعنی تمہارا یہ طرز فکر، تمہاری یہ سوچ، تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ تم نے سارا کچھ اپنی زندگی کا، اپنی سوچ کا محور اس دنیا کو بنا رکھا ہے. پھر فرمایا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، یعنی مکہ مکرمہ. بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اس شہر کی قسم کھاتا ہوں اس وقت جب کہ تم اس شہر میں مقیم ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس شہر میں مقیم ہو. ووالد وما ولد، اور قسم کھاتا ہوں ہر باپ کی، ہر اولاد کی. ان سب قسمیں، تین قسمیں کھا کر فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا ہے، مشقت میں پیدا کیا ہے. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس کے اوپر قابو نہیں پا سکے گا؟ یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے کہ میں نے بہت ڈھیروں مال خرچ کر دیا. ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں؟ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں پیدا نہیں کی؟ ولسانم وشفتین، ایک زبان اور دو ہونٹ پیدا نہیں کیے؟ وہدیناہ النجدین، اور اس کو دونوں راستے دکھا دیے، نیکی کا بھی اور بدی کا بھی. فلاقتحم العقبہ، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ وہ گھاٹی میں داخل ہو جاتا. وما ادراک ما العقبہ، اور تمہیں کیا پتا کہ گھاٹی کیا ہے؟
फक्कु रक़बा, गुलामों को आजाद करना, और इत्आमुन फी यौमिन दी मसग़बा, या भूख वाले दिन में खाना खिलाना, यतीमन ज़ा मक़रबा, किसी करीबी रिश्तेदार यतीम को, और मिस्कीनन ज़ा मतरबा, या ऐसे मिस्कीन को जो मट्टी में मिल रहा हो। सुम्मा काना मिनल लज़ीना आमनू वतवासौ बिल सब्र वतवासौ बिल मरहमा, फिर क्यों ना हुआ कि वो दाखिल हो जाता उन ईमान लाने वालों में जो एक दूसरे को सब्र की वसीयत करते हैं और एक दूसरे को रहम की वसीयत करते हैं। उलाइका अस्हाबुल मैमना, ये लोग वो हैं जो दाएं हाथ वाले हैं। और जिन लोगों ने वल्लज़ीना कफरू भी आयातिना, जिन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया, उलाइका हुम अस्हाबुल मशअमा, वो बाएं हाथ वाले हैं। अलैहिम नारुम मुक़्सदा, उनके ऊपर ऐसी आग मुसल्लत होगी जो उनके ऊपर बंद करके रख दी जाएगी। ये तर्जमा है पूरी सूरत का। शुरू में अल्लाह तबारक व तआला ने 3 कसमें खाई हैं। मैं कसम खाता हूं इस शहर की, यानी मक्का मुकर्रमा, और मक्का मुकर्रमा की कसम खाकर इशारा इस बात की तरफ किया कि मक्का मुकर्रमा का जो शहर है वो अगर देखो तो मशक्कतों से भरा हुआ है। चारों तरफ संगलाख पहाड़ हैं, बेआबोगियाह वादी है, पानी नहीं, खेती नहीं, कहीं चलना चाहे, सफर करना चाहे तो सफर करना आसान नहीं, पानी कमयाब है, पानी मिलना आसान काम नहीं उस इलाके में। और चूंकि कुरैश मक्का या वो लोग जो यहां पर रह रहे थे, जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले मुखातब थे, वो मशक्कतें झेलते चले आ रहे थे। मक्का मुकर्रमा के गिरदो नवाह की मशक्कतों का तजर्बा करते चले आ रहे थे। यहां तक कि उन्होंने जब एक मर्तबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा था कि अगर आप सच्चे रसूल हैं तो हमें इस मक्का मुकर्रमा की पुरमशक्कत जिंदगी से नजात दिलाए, और वो इस तरह दिलाए कि जो पहाड़ है हमारी तरफ चारों घिरे हुए, इन पहाड़ों ने हमारा चलना फिरना, हमारी जिंदगी गुजारना मुश्किल बना रखा है, आप ये पहाड़ यहां से हटा दें। ये हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतालबा किया था। तो अल्लाह तबारक व तआला कसम खा रहे हैं कि देखो, जिस शहर में तुम रहते हो, चाहे कितने ही तुमने माल और दौलत जमा कर रखा हो यहां पर, लेकिन इस पुरमशक्कत जिंदगी से तुम्हें वास्ता पड़ता ही है। इस पुरमशक्कत जिंदगी से वास्ता पड़ता है। अगर तुम इस पुरमशक्कत जिंदगी को जो यहां मक्का में गुजार रहे हो, अगर इस पुरमशक्कत जिंदगी को अल्लाह के लिए कर लो तो यही पुरमशक्कत जिंदगी तुम्हारे लिए दिलफरेब बन जाती है। आप जरा देखो, काबा मुकर्रमा, बैतुल्लाह शरीफ, वो एक ऐसी जगह वाक़ है कि दुनिया में कोई ये नहीं कह सकता कि वहां अगर कोई जाए तो इसलिए जाए कि भाई जाके जरा तफरी करेंगे। कोई सब्जा नहीं, कोई खूबसूरत मनाजिर नहीं, पानी तक नहीं, पानी भी कम। उसके बावजूद लोग हैं कि चारों तरफ से खिंचे चले जा रहे हैं उसकी तरफ। और जाने वालों से पूछो कि एक तरफ स्विट्जरलैंड के सब्जादार और खुशनुमा मंजर और दूसरी तरफ काबे बैतुल्लाह का मंजर, दोनों में मुआवजा करके देखो कि उसमें ज्यादा लुत्फ आता है या इसमें ज्यादा लुत्फ आता है। तो जब इन मशक्कतों को अल्लाह का बंदा अल्लाह के लिए करता है तो वही पुरमशक्कत जिंदगी उसको हजारहा खुशनुमा मनाजिर से कहीं ज्यादा लुत्फ देती है, मजा देती है। तो यह उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं इस शहर की कसम खाता हूं। क्या माना कि इस शहर के हालात पर अगर गौर करो तो तुम्हें नजर आएगा कि मशक्कतें तो हैं,
لیکن جب مشقتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے تابع کر لیا جاتا ہے وہ مشقتیں لذیذ ہو جاتی ہیں، اس میں لطف آنے لگتا ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب کوئی بندہ جب کسی گناہ سے بچتا ہے، نفس کا تقاضا ہو رہا ہے کہ میں یہ گناہ کر لوں، اور اللہ کے خوف سے اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان کی ایسی حلاوت عطا فرماتے ہیں کہ جس کے آگے گناہ کی لذت ہیج در ہیج۔ تو قسم کھائی پہلے ھذا البلد، اس شہر کی قسم کھاؤ، پھر آگے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، دوسری قسم، یا اسی قسم کی تشریح کہ یوں تو مکہ مکرمہ کا جو شہر ہے وہ ویسے ہی مشقتوں سے بھرپور تھا، لیکن جب سے آپ یہاں تشریف لائے، اس شہر میں مقیم ہوئے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں مقیم ہوئے اور آپ نے اسلام کی دعوت دینی شروع کی، تو اس پر اور مشقتوں کا اضافہ ہو گیا۔ کیا مشقتوں کا اضافہ ہو گیا؟ کہ وہی لوگ جو آپ کو صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، جو اپنے جھگڑوں کے فیصلے آپ کے پاس لے جایا کرتے تھے، انہوں نے آپ کے خلاف دشمنی کا محاذ بنا لیا۔ آپ کو کوئی تکلیف ایسی نہیں ہے جو نہ پہنچائی ہو، آپ کے جان کے دشمن، آپ کے مال کے دشمن، آپ کی آبرو کے دشمن، تو اس نے اور زیادہ مشقتوں میں اضافہ کر دیا۔ پہلے مکہ مکرمہ تھا ہی مشقت والا شہر، اب جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے ماننے والے ہیں، ان کے لیے اس شہر میں اور زیادہ مشقتیں بڑھ گئی۔ وہ یہ کہ یہاں کے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، دشمن بن گئے، اور اس کی وجہ سے آپ کو تکلیفیں پہنچانے لگے، مشقتوں میں اور اضافہ ہو گیا۔ لیکن وہ مشقتیں جو جھیل رہے ہیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جو مشقتیں جھیل رہے ہیں، وہ چونکہ اللہ کے لیے جھیل رہے ہیں، لہذا ان مشقتوں کے صلے میں ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے اندر کامیابی ہے۔ تو یہ شہر کی قسم، اور جس وقت میں کہ آپ یہاں پر مقیم ہیں، اس حالت کے اوپر غور کریں تو مشقتیں ہی مشقتیں ہیں۔ اور اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کا، کہ آپ کو ان کافروں نے اس شہر میں آپ کی جان و مال اور آبرو کو حلال کر رکھا ہے، یعنی اس بات میں کوئی بات محسوس نہیں کرتے کہ آپ کو تکلیف پہنچائیں، آپ کے خلاف قتل کے منصوبے ہو رہے ہیں، آپ کو گرفتاری کے منصوبے ہو رہے ہیں، آپ کو حلال کر رکھا ہے، یعنی آپ کی جان اور آبرو کو حلال کر رکھا ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، تو دیکھو کتنی مشقتیں ہیں۔ پھر فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور قسم ہے باپ یا ماں کی دونوں مراد ہو سکتے ہیں، جو بچہ جن سے پیدا ہوتا ہے، اور وما ولد، اور جو اولاد پیدا ہوتی ہے باپ یا ماں سے، اس کے اوپر غور کر لو، اس کی قسم، یعنی اس کے اوپر غور کر کے دیکھو تو پتہ چلے گا کہ ہم جو آپ جو بات کر رہے ہیں اس کی شہادت مل رہی ہے۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ ماں مشقتیں اٹھاتی ہے، اور مشقتیں اٹھاتی ہے اس لیے اٹھاتی ہے تاکہ اولاد ہو جائے۔ اگر وہ مشقتیں جو ہو رہی اٹھا رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، درد ذہ ہو رہا ہے، اگر کوئی اس سے کہے کہ بھائی میں دعا کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی یہ تکلیف نہ ہو، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ تمہارے کبھی اولاد نہ ہو۔ کوئی عورت گوارا کرے گی اس بات کو کہ کوئی دوسرے کا اس کو پیشکش کرے کہ تمہیں یہ تکلیف نہ اٹھانی پڑے؟ کبھی گوارا نہیں کرے گی۔ اگر نہیں ہو رہا تو دعائیں مانگے گی
معالجوں کے پاس جائے گی، ڈاکٹروں کے پاس جائے گی، حکیموں کے پاس جائے گی کہ کسی طرح مجھے درد ذہ ہو جائے، اس درد کو باقاعدہ دعوت دیتی ہے، باوجود اس کی مشقت ہے لیکن وہ مشقت اٹھاتی ہے۔ اور وما ولد، بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مشقت اٹھاتا ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا۔ تو لیکن اگر یہی مشقت آدمی اللہ کے لیے برداشت کر لے اور اس مشقت کا رخ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر لے، کس طرح کہ ماں بیٹے کی یا اولاد کی آرزو بھی کرتی ہے اور اس کے لیے مشقت بھی اٹھاتی ہے، نیت یہ کرے کہ یا اللہ میرے بچہ جو پیدا ہوگا میں آپ کے دین کے اوپر اس کو چلانے کی کوشش کروں گی اور اس کو دین کا فرما بردار بنانے کی کوشش کروں گی، دین کا خادم بنانے کی کوشش کروں گی۔ تو یہی مشقت جو وہ اٹھا رہی ہے، اس کا رخ جب پھیر دیا تو وہ مشقت اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ بن گئی۔ تو فرمایا قسم ہے اس شہر کی جبکہ تم اس شہر میں مقیم ہو، قسم ہے ماں یا باپ کی، اور قسم ہے اس اولاد کی جو وہ پیدا کرے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ ان تین قسموں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے مزید تاکید کے لیے اور عربی کے لحاظ سے لقد کا لفظ بڑھایا کہ ضرور بھی ضرور ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے مشقت میں۔ مشقت سے چھٹکارا کسی انسان کے لیے ممکن نہیں، کتنا بڑا سرمایہ دار ہو، کتنا بڑا دولت مند ہو، کتنا صاحب اقتدار ہو، یہاں تک کہ نیک ہو، اللہ کا ولی ہو، نبی ہو، پیغمبر ہو، مشقتوں سے چھٹکارا نہیں، کسی حال میں چھٹکارا نہیں۔ جو لوگ اس دنیا کے اندر آتے ہیں وہ مشقتیں ضرور جھیلتے ہیں۔ بڑے بڑے سرمایہ داروں کو دیکھو، بظاہر تو دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن کیا کیا فکریں مسلط ہیں ان کے دل و دماغ کے اوپر، اور دولت کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو محفوظ رکھنے کے لیے، اور اس کو اپنی بدنامی اور بے عزتی کا ذریعہ بنانے سے بچنے کے لیے کیا کیا جتن کرتے ہیں۔ تو وہ سب مشقتیں ہیں، وہ جھیل رہے ہیں۔ تو ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، جب مشقت میں پیدا کیا تو اسی میں یہ پیغام پنہا ہے کہ ان مشقتوں کو تو سے تو گزرنا ہے، لیکن مشقتوں کا رخ اللہ کی طرف پھیر دو۔ پھر فرمایا کہ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا اس سب کے باوجود جو دیکھ رہے ہو کہ مشقتوں میں تو گزرنا ہی ہے، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس پر قدرت نہیں پائے گا؟ یعنی ہم اس بات پر قادر نہیں ہوں گے کہ اس کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں اور اس سے اس کی دنیا کے اندر جو کچھ کیا ہے اس کا جواب لیں؟ کیا وہ یہ سمجھنے لگا ہے؟ اب یحسبو کا لفظ ہے جس میں جیسے میں نے عرض کیا دونوں باتیں داخل ہیں، ایک وہ جو اس کا اعتقاد ہی نہیں ہے آخرت کا، ایک وہ اعتقاد تو ہے لیکن دل پر خیال نہیں گزرتا، کبھی سوچتا نہیں، غفلت کی زندگی گزار رہا ہے اور یہ خیال نہیں آتا کہ کسی وقت مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا، کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال خرچ کر دیا، یعنی میں نے اس دنیا میں راحت حاصل کرنے کے لیے، لذت حاصل کرنے کے لیے، عیش و آرام حاصل کرنے کے لیے بڑے پیسے خرچ کیے۔ جب بڑے پیسے خرچ کیے ہیں تو بس مجھے اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پیسہ ہی مجھے سب کچھ کروا دے گا، اور اس پیسے کے نتیجے میں راحتیں بھی حاصل کروں گا، لذتیں بھی حاصل کروں گا، بہت پیسہ خرچ کر دیا۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں؟ کسی نے دیکھا نہیں، یعنی اللہ نے دیکھا نہیں جب پیسے کس طرح کما رہا تھا اور کس طرح خرچ کر رہا تھا اور کس تصور میں دن رات اس نے کھپائے ہوئے تھے، کیا کوئی دیکھنے والا نہیں؟ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ۔ تو خلاصہ یہ کہ مشقتیں تو انسان کی فطرت میں ہیں، وہ ہو کر رہیں گی، لیکن انسان کا کام یہ ہے کہ مشقت
اللہ کو راضی کرنے کے لیے اٹھائے، جو مشقت اٹھائے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اٹھائے، اور اس کو جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان کو بجا لانے میں اگر کوئی مشقت دشواری ہو رہی ہے تو سمجھے کہ بھائی دنیا تو ہے ہی مشقت کی چیز، اگر مجھے یہ مشقت پیش آ رہی ہے تو کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کے نتیجے میں مجھے جزا و سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مزید تفصیل فرمائی ہے، لیکن وقت ختم ہو گیا ہے، اللہ نے زندگی تو آگے اگلے بیان میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔